اب یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے، ریل اسٹیٹ اب ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا کوئی پیش رفت ہوئی؟ کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو؟ جی ہاں، اس کے لیے پیش رفت جو ہے وہ 2019 سے جو ہے وہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی 3 سپٹمبر 2019 کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس کا اپروول دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ پروگرس نہیں ہو سکی، اور اس کے لیے جو ہے وہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اب دوبارہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کی دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بڑے ایفیکٹیولی ہم پاکستان کے اندر موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں موجودہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے وہ اس میں کوئی پیش رفت کر رہی ہے، یا یہ ایک فائل تھی جسے بند کر دیا گیا؟ دیکھیں، اس کے لیے ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، جو انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو ہے ان کے اندر وہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 از ڈٹرمنیشن۔ اگر میں بحیثیت پاکستانی اس چیز کا خیال کروں کہ میں پاکستانیوں کے حقوق کا، دیکھیں سرمایہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے مڈل کلاس پاکستانی 70-75% مڈل کلاس ہے، اور اس کی یہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر، یہ اس کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، اور زندگی کی جمع پونجی اگر آپ کی اتنی ایٹ سٹیک ہو کہ آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کہ جی کب میں نے کس کے پاس میں نے پلاٹ خریدنا ہے، کس سے میں نے اپارٹمنٹ کہاں پر میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی برانڈ صرف جو ہے وہ 2 ہی بن سکے ہیں ڈیولپرز میں۔ ٹوٹل 2,75,000 ڈیولپرز ابھی تک آئے ہیں پاکستان کے اندر، جو بالکل اس میں چند جو برانڈ بن سکے، باقی تو آتے ہیں بزنس کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح فارن جو انویسٹر تھا پاکستان میں آ رہا تھا، اس کا بھی اعتماد میرا خیال ہے کوئی اس کو بھی ٹھیس پہنچی ہے کہ اب وہ جس سپیڈ سے آ رہا تھا اس میں کمی آئی ہے، تو اس کی کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی ہمارا لینڈ ریکارڈ سسٹم ہے پاکستان کا، جو لینڈ ریکارڈ سسٹم اتنا ایبسولوٹ ہے، اور پالیسی نہیں ہے ہماری نیشنل لیول کے اوپر۔ جب پالیسی نیشنل لیول کے اوپر نہیں ہوتی اور آپ کا وقت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی پرسنل گارنٹیز کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو کال اپ کر رہا ہو، تو پھر جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی وہ چیز۔ تو اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور قانون سازی کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اب الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو۔ اتنا بڑا یہ سیکٹر ہے، جس طرح پاکستان معاشی بحران میں گرا ہوا ہے، اگر اس شعبے کی طرف توجہ دی جائے، اس کو ریگولیٹ کیا جائے، تو میرا خیال ہے بہت زیادہ پاکستان میں جو ریونیو آ سکتا ہے، فنڈز آ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو معاشی بحران ہے اسے نکلنے میں مدد بھی دے سکتا ہے یہ شعبہ۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کے اندر، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک کے اندر جو پورے ملک کی اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے وہ آپ کی 2 انڈسٹریز ڈرائیو کرتی ہیں، ایک آپ کی سٹاک مارکیٹ اور دوسری آپ کی ریل اسٹیٹ۔ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ہارڈلی 600 پلس کمپنیز اس کے اندر لسٹڈ ہیں۔ جو دوسری امپورٹنٹ ترین مارکیٹ ہے آپ کی وہ ریل اسٹیٹ ہے، جس کے اندر 2 ٹریلین پلس کا ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ یہ ہے، ہائپوتھیٹیکل فگر بات کر رہا ہوں، کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس سٹیٹس نہیں ہیں، 2 ٹریلین پلس اس کا ٹریڈ ہوتا ہے اینولی۔ لیکن چونکہ اس کا کوئی ریگولیٹر موجود نہیں ہے تو ہم اس کی ایفیکٹیونیس لے ہی نہیں سکتے۔ 2019 کے اندر جو پورا ریونیو اکٹھا کیا گورنمنٹ نے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے، وہ ٹوٹل 22 ارب روپے تھا۔ مطلب اٹ شوڈ بی اے پوائنٹ آف لاو فار اس کہ 22 ارب روپے کے اندر تو بیسیکلی اس وقت اسلام آباد کی آپ کوئی چھوٹا ترین ایک ڈیولپر جو ہوتا ہے وہ بھی 25-30 ارب روپے کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کر لیتا ہے۔ اور حکومت پاکستان نے 2019 کے اندر جسٹ بیکاز دس مارکیٹ از ناٹ ریگولیٹڈ، ریگولیٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لینڈ ریکارڈ کو سب سے پہلے اپ گریڈ کریں ٹو 21st سینچری۔ آپ کا جو کرنٹ لینڈ ریکارڈ سسٹم ہے پاکستان کا وہ 400 سال پرانے سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور اس وقت کے جو آپ کی ٹرمینالوجیز لینڈ ریکارڈ میں چل رہی ہیں وہ 200 سال پرانی ہیں۔ عادل صاحب آپ بتائیے گا، جیسے بات کر رہے ہیں رحیم صاحب بھی، کہ پاکستان میں جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ بڑا پرانا اور بوسیدہ ہے،